خدشات پر کیسے قابو پائیں؟ خوف و خدشات ہر مرد و عورت کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ یہ خوف و خدشات کیا ہیں؟ لغت کے مطابق کسی خطرے کی وجہ سے ذہنی دباؤ، پریشانیوں اور اندیشوں کا احساس خوف و خدشات کہلاتا ہے۔ کچھ ماہرین اس پر قابو پانے کے لیے چند جسمانی تکنیک بتاتے ہیں، جبکہ خدشات ذہنی مسئلہ ہیں۔ جسمانی تکنیک سے ان کا زائل ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان ایک عقلی حیوان ہے، اس وجہ سے وہ صرف ان سوالوں کے جواب آسانی سے قبول کرتا ہے جس کی بنیاد دلائل پر ہو۔ اس لیے درست طریقہ یہ ہے کہ ہم خدشات کی وجوہات کو تلاش کریں، پھر دلائل کی روشنی میں ان وجوہات کو دور کریں۔ اگر کسی کا ذہن وجوہات کی جانچ پرکھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ یقینی طور پر اپنے اندیشوں کو تحلیل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ عام سی بات ہے کہ اگر آپ اسٹیشن جائیں اور وہاں متوقع ریل کے آنے میں تاخیر ہو اور آپ کو تاخیر کا سبب معلوم ہو جائے تو آپ کی پریشانی جاتی رہے گی۔ لیکن اگر تاخیر کی وجہ معلوم نہ ہو تو مختلف اندیشے آپ کے ذہن میں جنم لیں گے۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اندیشہ دور کرنے کا واحد حل یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے کی وجوہات کو معلوم کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جو کسی حد تک اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ میں پیدائشی طور پر کاملیت پسند ہوں، اس وجہ سے میں ہمیشہ چیزوں کے مثالی ترتیب سے واقع ہونے کا خواہش مند رہا۔ جب کبھی میں نے چیزوں کو بے ترتیب پایا، مجھے بہت ناگوار گزرا، اور میرے بچپن میں اس مسئلے نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں نے اس سلسلے میں ایک نظم لکھی۔ اس نظم کا ایک مصرع یہ تھا: زندگانی ہے کہ یا خواب کوئی وحشت ناک۔ میں نے اس موضوع پر بہت کچھ پڑھا، بہت زیادہ غور و فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اندیشہ ہر مرد و عورت کا مشترکہ مسئلہ ہے، اور قوانین فطرت کے مطابق انسان کو اس دنیا میں تضادات کے ساتھ جینا ہے۔ مجھ پر یہ بات منکشف ہوئی کہ انسان کاملیت پسند ہے، لیکن دنیا کاملیت پسندی سے دور ہے اور چیزیں ایک مثالی ترتیب کے ساتھ واقع نہیں ہوتی ہیں۔ اس انکشاف کے بعد میں نے زندگی کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھا۔ اتفاق سے ان دنوں میری نظر سے کسی کا قول گزرا جو اس موضوع سے متعلقہ تھا کہ جن چیزوں کو ہم تبدیل نہ کر سکیں ان کے ساتھ رہنے کی صلاحیت کو پختگی کہتے ہیں۔ اس قول کو ذہن نشین کر کے میرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ میں مسئلہ کو عقل کی کسوٹی پر پرکھوں اور ٹینشن فری زندگی گزاروں۔ دیکھنے میں اندیشے خارجی چیز لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ذہن کے اندر ہوتے ہیں۔ جیسے جب لوگ کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ مبادا کوئی موذی جانور فرش پر رینگ نہ رہا ہو، لیکن جب یہ بتی جلاتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو صرف ان کا وہم تھا۔ لہذا اندیشوں کو خارجی طور پر دور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انہیں اپنے ذہن میں حل کرنا پڑتا ہے۔ جب تک وہم کو حقیقت سمجھیں گے
خوف ہم پر غالب رہے گا۔ اگر آپ یہ حقیقت جان لیں کہ میرا وہم تو صرف خیالی ہے، اس کا حقیقت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، تو آپ کا ذہن فوراً اندیشوں سے خلاصی حاصل کر لے گا۔ ظاہری طور پر خدشہ ایک منفی عمل ہے، لیکن اس کے اندر ایک مثبت پہلو بھی ہے، کیونکہ خدشات ہی فکر و خیال کے لیے ایک بھونچال کی مانند ہوتے ہیں جو دانشورانہ سرگرمیوں کو تحریک دیتے ہیں اور تخلیقی سوچ کا باعث بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے خدشات ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خدشات زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ یہ انسان کے ذہن کو متحرک رکھتے ہیں۔ اندیشوں کے بغیر انسان کی سوچ پر جمود کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس اندیشوں پر قابو پانے کا صرف ایک طریقہ بچتا ہے کہ ہم اپنے فکر و خیال کو درست کریں اور اندیشوں کو منفی طور پر لینے کے بجائے مثبت پہلوؤں سے دیکھیں۔